بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کل ہم نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے بارے میں اور رنگ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج ہم چاند کا ٹکڑا تھا سرکار علیہ السلام کا چہرہ، اس بارے میں بیان کریں گے۔ فرحت و سرور کے وقت روئے انور کی تابانی میں اضافہ ہو جاتا تھا اور بالکل چاند کا ٹکڑا لگتا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا سر استنار وجہہ کأنہ قطعۃ قمر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوئے تو آپ کا چہرہ یوں دمک اٹھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ ممکن ہے آپ سوچیں گے کہ چاند کا ٹکڑا تو چاند کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ تشبیہ دینے سے زیادہ تابانی اور درخشانی کا مفہوم کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ عقلی طور پر تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ذوق اور وجدان کے لحاظ سے چاند کا ٹکڑا اس میں زیادہ مبالغہ ہے۔ یہ ایک سر بسر ذوقی معاملہ ہے، اس لیے میں اس کی وجہ بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ تاہم اتنا تو ہر اردو دان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب کہا جائے کہ زید میرا جگر ہے تو اس میں بات نہیں جو زید میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ اکثر اصحاب جمال نبوی نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضیابار چہرے کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ کسی نے چاند جیسا کہا، کسی نے 14ویں رات کے چاند جیسا کہا اور کسی نے چاند کا ٹکڑا کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیائے محبت میں روئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور اس کی چمک دمک کو اجاگر کرنے کے لیے چاند سے بہتر تشبیہ کوئی نہیں، کیونکہ اس کی روشنی ٹھنڈک، فرحت اور سکون کا تاثر لیے ہوئے ہوتی ہے اور آنکھوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چاند کا رنگ زرد ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں بھی پیلاہٹ ہوتی ہے، جبکہ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سرخی مائل سفید تھا اور زردی اس میں نام کو نہ تھی۔ شاید اسی وجہ سے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس تشبیہ سے گریز کیا ہے اور سورج سے تشبیہ دی ہے۔ اب حضرت ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے کسی نوجوان نے مطالبہ کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے، تو انہوں نے جواب دیا، یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، بیٹے اگر تم نے انہیں دیکھا ہوتا تو تجھے یوں دکھائی دیتا جیسے آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ لیکن اس تشبیہ میں یہ الجھن ہے کہ سورج کی طرف دیکھنے سے آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ روئے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے آنکھیں لطف اٹھاتی تھیں اور راحت پاتی تھیں۔ شاید اس خامی کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تشبیہ کا انداز بدل دیا اور بالکل اچھوتا تخیل پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا، کان الشمس تجری فی وجہہ، یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں جاری و ساری ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آفتاب و مہتاب پر غور کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ نہ تنہا چاند آپ کے روئے منور کی صحیح ترجمانی کرتا ہے، نہ اکیلا سورج، اس لیے انہوں نے دونوں کو جمع کر دیا اور فرمایا، مثل الشمس والقمر، سورج چاند جیسا چہرہ تھا، یعنی تابانی اور درخشانی سورج جیسی تھی اور دلکشی و نظر
نوازی چاند جیسی تھی۔ اللہ اکبر، کیسے سچے عاشق تھے وہ لوگ کہ خود بھی اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روئے دل آویز کے تصور میں کھوئے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ ہمیں تو اس روئے پر انوار کے دیدار کی سعادت حاصل ہے، مگر بعد میں آنے والوں کو اس کے حسن و خوبصورتی سے کیسے آگاہ کیا جائے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ روئے مصطفیٰ کا شمس و قمر سے موازنہ کیا جائے۔ موازنے کی گنجائش ہی کہاں تھی کہ شمس و قمر تو خود نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنیر ہیں۔ اصل و فروع میں کیا مشابہت اور منیر و مستنیر میں کیا مماثلت۔ یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماں پہ اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔